ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب خوش آمدید. آپ کے ساتھ تو پورا پروگرام کیا ہے مجھے یاد ہے فضائل حرمین پر، اور یہ 12 ایپیسوڈز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. ناظرین دیکھیں، مدینہ مکے میں ہوں یا جا رہے ہوں تو یہ تقریباً 6 گھنٹے کی سیریز ہے، 12 ایپیسوڈز ہیں. بہت زبردست تجربات، مشاہدات، اور حاجی صاحب نے جو یہ بیان کیا ہے کمال کیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ تو ایک پورا لانگ سیریز ہے، آج ہمیں آدھا پونا گھنٹے میں یہ بہت ساری باتیں تو ہم نہیں کر سکیں گے، لیکن چند جھلکیاں اسی پروگرام کی سمجھ لیجئے. حاجی صاحب، خانہ کعبہ کی طواف کی اور اس کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کے دلوں کے قریب ہے یہ موضوع. جی کون ہے جس کو کعبے سے محبت نہیں، کون ہے جس کو مکے سے محبت نہیں. شاید ہر مسلمان کے گھر میں کعبے کی یا تو تصویر ہوتی ہے، اور پھر جب بھی وہ کعبہ دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اور جب سچ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، خاص طور پہ جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے لیے بھی، کہ 1000 بار ٹی وی پہ بھی دیکھ لیں کعبہ، مگر جو کعبے کے سامنے جا کر کیفیت بنتی ہے اور جو اس کعبے کے دیدار کے وقت کیفیت بنتی ہے، وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے بندہ. یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی کہے نا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کعبہ دیکھ کر خاص طور پہ پہلی نظر کے بعد کیفیت کیا بنتی ہے، تو یہ لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتی. کعبہ محسوس کیا جاتا ہے، کعبہ آپ کی روح کے اندر اترتا ہے جب آپ کعبہ شریف کے سامنے پہنچتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں کہ کعبے کے پہلے دیدار پر جو دعا قبول ہونے کی بشارت ہے، اس کی ایک لاجک ہے. اس کی وجہ یہ کہ کعبے کو پہلی نظر دیکھ کر جو آپ کی کیفیت بنتی ہے نا، جو آپ پر رکت طاری ہوتی ہے، جو بندے کو سب سے پہلے تو پرسنلی میں اپنی ایک فیلنگ شیئر کرنا چاہوں گا کہ کعبے کے پاس جا کر نا سب سے پہلے تو انسان کو لگتا ہے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں، میں کدھر آ گیا ہوں، میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں رحمان کے گھر کے سامنے ہوں. وہ جو جلال ہے، وہ جو ہیبت ہے، وہ جو رحمت ہے، وہ کمال ہے نا. مطلب اور اس وقت انسان کو اپنی اوقات یاد آتی ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، رکت طاری ہو جاتی ہے، انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار اتنے بڑے گناہگار پر اتنی بڑی مہربانی کر دی گئی. اور پھر علماء فرماتے ہیں ایکچولی جو دل کی کیفیت ہے نا، یہ اس کیفیت کی وجہ سے کعبے کو دیکھ کر دعا قبول ہو رہی ہے. اگر وہی کیفیت تمہاری وطن میں ہو جائے تب بھی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. ایکچولی یہ قبولیت دعا کا اصل جو کرنچ ہے نا، وہ کیفیت دل ہے. کیونکہ کعبہ دیکھ کر مسلمان جس کو کہنا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، بالکل گمسم ہو جاتا ہے. الفاظ بھی بعض اوقات تو دعا ہی نہیں نکلتی. پہلے تو یقین نہیں آتا کہ میں اور کعبہ، میں کعبے کے سامنے آ گیا ہوں. اچھا، پھر میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی ایکسپیرینس کروں گا. ویسے میری ایک تمنا رہی، اور آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ کوشش کریں کہ مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کبھی کسی ایسے عاشق رسول کے ساتھ حاضری دیں جو زندگی میں پہلی بار جا رہے ہیں، اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اچھا، ہاں، یہ پریکٹس کر کے دیکھیں. کیونکہ جو بار بار گئے یقیناً کیفیت تو ان کی بھی ہوتی ہے، لیکن جو پہلی بار کعبہ دیکھتا ہے نا اور پہلی بار مدینہ دیکھتا ہے، اس کی ایک تو کیفیت اور ہوتی ہے. اور کسی بزرگ سے سنا تھا کہ پہلی بار آنے والے کو نوازا بھی زیادہ جاتا ہے. اچھا، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں کہ اچھا. مجھے ایک ایکسپیرینس کیا ہوا، ہمارا ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں پہلے قافلے کی صورت میں ہم جاتے تھے. تو ایک بار ہم قافلہ لے کر گئے، اس میں کچھ معذور اسلامی بھائی تھے. اچھا، وہ ان کے ٹکٹس آ گئے تھے، اور اس میں نابینا تھے اور کچھ وہ تھے جو بول نہیں سکتے تھے. اشفاق بھائی، ہوا یہ کہ ہم پورے قافلے کے ساتھ پہلی حاضری کعبے پہ دے رہے تھے. تو جیسے ہی کعبہ شریف کے سامنے پہنچے نا، تو ہم نے ان سب کو آگے کھڑا کر دیا. اچھا، اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ بھی پیچھے کھڑے ہم پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. اب جو انہوں نے رونا شروع کیا، اور خاص طور پہ جو بول نہیں پا رہے تھے نا. اچھا، آپ کو پتا جو بول نہیں پاتا نا تو اس کی آواز پراپر نہیں نکلتی ہے. تو ان کی آوازیں انہوں نے ایسی بلند کی، چیخو پکار والا انداز ہو گیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا بول رہے ہیں. وہ روئی جا رہے ہیں اور اللہ کو کس زبان میں پکار رہے ہیں. اشفاق بھائی، آس پاس کے لوگ کھڑے ہو کے آ گئے اور سب رونے لگ گئے. اتنے آگے پیچھے جو تھے ان کو دیکھ کر سب لوگ رونے لگ گئے. اور وہ جس طرح رو رو کے اللہ سے، اچھا ان کیا مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، مگر آپ سوچیں کہ اس بندے کی کیفیت کیا تھی. تو سبحان اللہ، یہ واقعی جب کعبہ شریف کا دیدار ہوتا ہے تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور کعبہ مشرفہ کی تو کیا بات ہے. ویسے تو کعبے پر ہر جگہ رحمت برستی ہے، مگر جو مستجاب ہے مدنی چل کے ناظرین، حجر اسود سے غالباً رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس کو جو ہے وہ مستجاب اس دیوار کو کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس جگہ کو مستجاب فرمایا. یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک تو دعا کر رہے ہیں اور فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے. اور سبحان اللہ، طواف خانہ کعبہ کے آپ نے فضائل پوچھے.
اللہ مجھے اور آپ کو طواف عطا فرمائے. یہاں جو مفتی صاحب نے بات کی میں تھوڑا سا اس کو بھی کنٹینیو کروں گا کیونکہ یہ بڑے اچھے موقع پر ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ انشاءاللہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں. ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم سب کی حاضری آسان کر دے, جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ پورے دن میں ایک طواف بھی بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا, بعض اوقات جو ہے وہ کعبے پر جانے کا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا, باہر بازاروں میں گھومنا ہے اور جناب شاپنگ کرنی ہے, گفتگو. اچھا کعبے کے سامنے بھی بیٹھے ہیں تو ڈسکشن ہو رہی ہے, اب آج کل جنگ کا سما ہے تو شاید وہاں بیٹھ کر بھی یہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. آپ بھائی کون سی فلائٹ ہے آپ کی, آپ کب جا رہے ہیں واپس, اچھا کون سے ہوٹل میں ٹھہرے. اچھا بعض اوقات تو مستجاب پر یا کعبے کے سامنے نماز پڑھے نا تو آس پاس سے آوازیں بھی ایسی آ رہی ہوتی, پہنچ گئے اور رستے میں مسئلہ تو نہیں ہوا. ایک لمحہ قیمتی ہے, یقین کریں واپس آ کر یہ لمحے بڑے یاد آئیں گے. ایک لمحے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے. میں ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا جو عمرے پر گئے ہیں یا جانے والے ہیں, مجھے ایک بات کا جواب دیجئے. آپ نے جتنے دن مکے میں گزارے ہیں, پہلے گئے یا اب جا رہے ہیں, کتنے گھنٹے حرم پاک میں گزارے, کتنے گھنٹے 24 گھنٹے میں سے مسجد نبوی میں گزارے, پہلے یہ چیک کر لیں. پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آل ٹوگیدر شاید 5-6 گھنٹے بھی نہیں گزارے آپ نے. بہت بڑی بات ہے کہ کسی 7-8 گھنٹے گزار لیے, ورنہ باقی کہاں گزارے, ہوٹل میں, ہوٹل کی لابی میں, کھانے پینے میں. اللہ اکبر, یہ تو ایک لمحہ وہاں پڑے رہنے کے لیے تھا بھائی, کھانے پینے گھومنے پھرنے کے لیے زندگی پڑی ہے. اب طواف کے فضائل تو سنیں کہ سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. میں تو کہتا ہوں ہر سفر میں یہ ٹارگٹ لے کر جائیں کہ میں نے 50 طواف پورے کر دیں. بھائی آپ کہیے 50 کیسے ہوں گے, روز کے 3-4 طواف کریں, ایسے ٹائم ہوتے ہیں. آپ ان ٹائمز میں جائیں نا کہ جب آپ کے طواف 40 منٹس میں بھی ہو جائے گا, 30 منٹس میں, روز کے 3-4 طواف کریں, ایک ہفتہ رکیں گے تو ہو جائے گا. حج پہ تو یہ 50 کا ٹارگٹ پورا ہو سکتا ہے. اچھا 50 ایک سفر میں نہیں ہو سکے, بھائی ایک سفر میں 20 طواف تو کر کے آ جائیں تاکہ اگلے سفر میں کر کے پورے کر لوں. زندگی بھر میں کرنا ہے 50 پورے زندگی میں کبھی بھی کر لیں. اچھا سبحان اللہ. اور یہاں پر ایک اور خوبصورت بات جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ طواف جو ہے وہ نماز ہی کی طرح ہے. اور پھر بارش میں طواف, اللہ اکبر, جو بارش میں طواف کرے اس کی الگ فضائل ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بیت اللہ کے 7 پھیرے کرے اس میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. سبحان آپ طواف کا شوق پیدا کریں, بلکہ مکے مدینے جا رہے ہیں نا تھوڑی واک کرنے کی عادت ڈال کے جائیں تاکہ وہاں پراپر واک کر سکیں, کچھ اور نہ کریں. میں ایسے بھی الحمدللہ عاشقان رسول کو جانتا ہوں کہ جو پھر اپنے کمرے میں آتے بھی ہیں تو صرف سونے کے لیے آتے ہیں, باقی سارا وقت وہیں گزارتے ہیں. ہلکا پھلکا کچھ پکڑ کے کھا لیا, جو ملا وہ کھا لیا, نہ ہوٹلوں کی لائن میں لگ کے گھنٹوں ضائع کرنے, بلکہ وہ جناب وہیں پڑے رہتے ہیں. ایک بار ہم اسی طرح قافلے میں گئے تو ایک بہت دیوانے اسلام بیت عاشق رسول تھے, تو ہمارے ساتھ میں نے پوچھا یہ کہاں ہے, مدینہ شریف نظر نہیں آتے. تو کہتے وہ تو آتے ہی نہیں ہوٹل میں. کہاں ہوتے ہیں؟ بولے وہ تو مسجد نبی شریف میں ہوتے ہیں. تو مجھے وہ 2-3 دن بعد مل گئے, تو میں نے کہا آپ کمرے میں نظر نہیں آتے. تو بولے کمرے میں کیوں آنا ہے, میں تو مدینہ شریف کے لیے آیا ہوں, پتہ نہیں زندگی میں آ سکوں گا کہ نہیں آ سکوں گا. کہتے ہیں میں صرف واش روم صبح غسل کرنے آتا ہوں, کپڑے چینج کرتا ہوں, وہیں رہتا ہوں, کوئی نہ کوئی کھجور روٹی دے دیتا ہے کھا لیتا ہوں, اور نیند آتی ہے تو وہیں سو جاتا ہوں, پھر اٹھ کے عبادت پڑھ شروع کر. میں سرکار کو چھوڑ کے کہاں جاؤں. یعنی اس بندے نے شاید کپڑے چینج کرنے روم آیا ہوگا یا غسل کرنے آیا ہوگا, باقی 8 دن وہ آئے ہی نہیں ہمارے ہوٹل میں, نہ کھانے پہ ملتے تھے. لیکن مجھے سمجھ آئی بات یار کہ آئے کس لیے ہیں, جس کے لیے آئے. اگر مکے میں ہیں تو وقت حرم میں گزارے نا, سبحان اللہ, جہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کی برابر ہے. ناظرین کعبے کے طواف کی فضیلت تو ہے, کعبے کا دیدار کرنے والوں پر بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. کیا خوبصورت حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں پر, 40 نماز پڑھنے والوں پر, 20 نظر کرنے والوں پر. اللہ اکبر, یعنی کعبے کو میں بیٹھ کے دیکھتا رہوں, رحمتیں نازل ہو رہی ہے. اس سے اچھا نظارہ کون سا ہے, میری آنکھوں کا اس سے اچھا سکون کون سا ہے. آپ کی آنکھوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی اگر کعبے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں, دعائیں کرتے رہیں, مانگتے رہیں. اللہ مجھے اور آپ کو کعبے کا دیدار نصیب فرمائے. قدر کیجئے, یقین کیجئے. میں آپ کو ایک اور بات آخری جملہ کہہ دیتا ہوں, جو حرمین طیبین جا رہے ہیں یا جاتے ہیں, اس سفر کی قدر کیجئے, کیونکہ اگر پھر سفر نصیب نہ ہوا تو زندگی بھر آنسو بہانا ہوگا. تو اللہ نے بلایا ہے, ایسا سفر کیجئے کہ آپ کو بار بار بلایا جائے. جہاں کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. شوخی رد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا
मफलूज हुए और पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया पहुंचा जो हरम की चौखट पर एक अब्रे करम ने घेर लिया बाकी न रहा तब होश मुझे क्या मांग लिया क्या भूल गया बाकी न रहा तब होश मुझे क्या मांग लिया क्या भूल गया काबे पे पड़ी जब पहली नजर क्या चीज है दुनिया भूल गया यूं होशो खैरत मफलूज हुए दिलों से तमाशा भूल गया काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की ज़ियारत करने वाले पर जहाँ अल्लाह तबारक तआला की रहमतें बरसती हैं वहीं उस बंदे के अगले पिछले गुनाह भी मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो ईमान और यकीन के साथ काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की ज़ियारत करता है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन उसे अमन वाले लोगों में उठाएगा जिन्हें सलामती अता फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला। तो काबतुल्लाहिल मुशर्रफा में बंदा यानी मुख्तलिफ तरह के अंदाज हैं। कभी आप नमाजें पढ़कर अल्लाह तबारक तआला की रहमतों के हकदार बन रहे हैं, कभी तवाफ करके जो है वो रहमतों के हकदार बन रहे हैं, और कभी बंदा ये वाली इबादत भी अन नज़रु इलल काबती इबादतुन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया काबतुल्लाहिल मुशर्रफा की तरफ नजर करना भी इबादत है। तो कभी ये भी अंदाज हो कि बंदा बैठकर टिकटिकी बांध के अल्लाह तबारक तआला के इस घर की जियारत कर रहा हो, रहमतों का हकदार भी करार पा रहा हो और साथ में बख्शिश के परवाने भी हासिल कर रहा हो। क्या मौजू आपने छेड़ा। अल्लाह करे कि हम सब भी जाएं, मंच पे जो अफराद हैं वो भी और जो ऑफ एयर हैं वो भी, नाजरीन भी, सबको हाजिरी नसीब हो। बास टॉपिक जो है ना, जैसे कहा जाता है हर काम के लिए एक फ़र्द होता है, ऐसे बास टॉपिक के लिए भी लगता है बाज़ अफराद हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे बाज़ मुबल्लिगीन बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हाजी साहब तो सरखील हैं इन मौजू पे गुफ्तगू के हवाले से। मुझे एक तजर्बा भी ऐसा है ना, तजर्बा भी एक जुमला याद आया मुझे, बड़ा कमाल का जुमला हाजी साहब ने फरमाया और अल्लाह करे कि उसी तरीके से मुझे सुनना दोबारा नसीब हो। हरमैन शरीफैन में मैंने सुना था, क्या बात फरमाई थी, फरमाया कि जो हाजरीन थे हरमैन शरीफैन में उनसे फरमाया था कि आप लोग जितनी इस वक्त की कदर कर सकते हैं कर लें। हाजी साहब इसे कंटिन्यू कीजिएगा, मैं तवज्जो दिला रहा हूँ कि कदर कर लें। क्यों? कैसे कैसे नेक लोग, कैसे कैसे तड़पने वाले, कैसे कैसे आशिक जो है वो नहीं आ सके, लेकिन बहरहाल आप पहुँच गए तो आप कदर कर लें। ये मैंने आपका जुमला हरमैन शरीफैन में सुना था। अच्छा, ये तो आशिकों की बात है कि वो जानते हैं हज क्या है, उम्रा क्या है, मक्का। अभी मुझे आज ही की बात है, एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा कि मेरे ड्राइवर को ये नहीं पता कि उम्रा क्या होता है। वो मुझसे पूछ रहा था कि साहब ये उम्रा क्या होता है। मैंने कहा यार ये भी किसी को नहीं पता होता कि उम्रा क्या होता है। तो मुझे हैरत हुई। आई साहब, हाँ, असल में इल्म दीन से दूरी है। उसको काबा तो पता होगा लेकिन शायद उम्रा और हज उसको पता नहीं होगा, गरीब इंसान होगा। ये फर्क बता दिया जाए। हाँ बिल्कुल, उम्रा क्या है और हज क्या है। हज फर्ज है और जाहिर है कि वो साहिब इस्तिताअत जिस पर हज की शराइत पूरे होते हैं उसको हज के दिनों में जाकर हज करना होता है। और उम्रा जो है वो ये यूँ समझिए कि नबी पाक का अंदाज है, सुन्नत भी है, नफली इबादत है। और माशाल्लाह एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा है। उम्रे में तो ये समझे तवाफ करना होता है 7 चक्कर और सही के 7 चक्कर करने होते हैं। हज के तो काफ़ी सारे अरकान और बड़ी डिटेल है, लेकिन तड़प ज़रूर होनी चाहिए। और यूँ समझिए कि सुभान अल्लाह। और ये जो महरोज़ भाई ने बात की ना कि वाकई ऐसा ही है। आप देखें ना दुनिया में हम जिस अभी हम बात कर रहे होंगे ना,
ہو سکتا ہے کئی گھروں میں لوگ اشکبار ہوں گے. ایسا ہی. ہاں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بچے بھی ہو سکتا ہے رونا شروع کر دیں کہ ہم کب کعبہ دیکھیں گے، ہم کب حرم پاک جائیں گے، ہم تو ابھی تک زندگی میں کبھی گئے نہیں ہیں. یہ سارے فضائل بیان کر رہے ہیں. اس پہ کچھ تہجد گزار ہوں گے، کچھ علماء ہوں گے، ایسے ایسے نیک لوگ مسجدوں کے امام ہیں. اور ہم جیسا گناہگار اگر وہاں پہنچ جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں نا حاضری حرمین کو گرانٹڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یار میرے پاس پیسے تھے میں آ گیا، میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے، انہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا یا کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے. آج کل کے حالات دیکھ لینا، ٹکٹیں ہوئی بھی ہیں، ہوٹلیں ہوئی بھی ہیں، مگر نہیں جا پا رہے، فلائٹوں کا پرابلم ہو گیا. کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو امیر علیہ السنت کا جملہ یاد رکھیں کہ جب تک مدینہ پاک میں جا کے سانس نہ لے لیں سمجھ لیں ابھی تک حاضری پوری نہیں ہوئی ہے. تو یہ جانے سے پہلے بھی فکر ہونی چاہیے، اور جائیں تو اس کے لمحے لمحے کی قدر کریں. وہ ہے نا سنبھل کے پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اچھا یہاں میں دو باتیں اور عرض کروں گا اور مفتی صاحب سے بھی اس پہ رائے لوں گا. دو قسم کے گروہ ملتے ہیں حرمین طیبین میں اشفاق بھائی. کچھ کو تو میں کہتا ہوں وہ کرنٹ ہوتے ہیں، وہ چنگاری ہوتے ہیں. یعنی ان کا کوئی ایک جملہ، ان کا کوئی ایک رونا، ان کی کوئی ایک تڑپ تڑپا کے رکھ دیتی ہے کہ یار کیا انداز سے کعبے سے لپٹا ہوا ہے، طواف میں وہ کیسے دعائیں کر رہا ہے. اچھا اس میں وہ والی بات ہے نا کہ دل کی کیفیت ہے. کچھ لوگ اپنی مادری زبان میں طواف میں آپ کے برابر سے کوئی گزر جائے گا، ایسا میرے ساتھ کئی بار ہوا. اور ایسا ہوتا تھا کہ وہ اتنی پیاری دعا مانگتا ہے، میں اس کے ساتھ ہی پہ چلنا شروع کر دیتا. وہ کہتے جا رہے ہیں آمین کہتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی اچھا کچھ عربی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ قافلے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح آپ نے ان لوگوں یعنی پتہ اچھا یہ بھی سوچے نا کہ زمانے میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں. اولیاء کرام کا ایک پورا اسٹرکچر حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں. اب ہمارے ساتھ طواف میں اس وقت کتنے اولیاء ہیں، اس وقت کون کون اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، نہ جانے کس کی ٹھوکر لگی اور میرا بیڑا پار ہو جائے. امیر علیہ سنت کے ساتھ ایک بار حج پر حاضری ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ امیر علیہ السلام کو کہا کہ اب تھوڑا سا ہم دور سے طواف کرتے ہیں تاکہ تھوڑا نا ایزی رہے گا، راستہ رش کم ہوگا. آپس تو امیر رسول نے منع کیا اور خود رش میں چلے گئے. کہتے یہ جنت کی طرف جانے والا قافلہ ہے، پتہ نہیں کس کی. ہاں عورتوں سے بچنا ہے، لیکن طواف میں سبحان اللہ یہ کیفیت کا نام ہے یہ سفر. اور وہاں ایک اور گروہ بھی ملتا ہے انفارچونیٹلی، اور اب یہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر فوٹوگرافی کرنی ہے. اب تو ٹک ٹاک بننے لگ گئے ہیں، میاں بیوی ساتھ کھڑے ہو کے کعبے کے سامنے تصویریں کھنچوا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کعبے کے سامنے طوفان مرتبیزی برپا کیا ہوا ہے. خدا کے واسطے دنیا بھر میں یہ کام، ویسے بھی غیر شرعی کام تو کہیں اور بھی نہیں کر رہے، مگر یہ مقام اس لیے نہیں ہے. ہم مجرم ہیں، ہم معافی مانگنے گئے ہیں، ہم رحمان کے گھر گئے ہیں، بخشش کروانے گئے. ہمارے تو آنسو ہی نہیں رکنے چاہیے. ہماری تو ہر وقت یہ کیفیت ہو کہ میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں تو قابل ہی نہیں ہوں کعبے آنے کے، کعبے کے دیدار کے، کعبے کے طواف کے. اتنے بڑے گناہ گار کو کون اپنے گھر بلاتا ہے؟ آپ اگر کسی کی 4 بار بات نہ مان لے تو وہ آپ کو فون بلاک کر دیتا ہے. اور میں ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا اور میرے رحمان نے کروڑوں کے لوگوں میں مجھے چن کے بلا لیا. تو پھر تو میرا انداز ہی اور ہونا چاہیے، میرا تو سر شکر سے نہیں اٹھنا چاہیے. اور کعبہ شریف اور مکہ پاک سوچئے تو صحیح، جہاں میرے آقا نے 53 سال گزارے ہیں. نبی پاک کا بچپن وہاں گزرا، جوانی مبارک وہاں گزری، قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں. اور مطاف میں تو کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں. کبھی تو حجر اسود دیکھ کر بندہ وہ یاد کرے کہ نبی پاک نے اسے چوما، سبحان اللہ آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا. کبھی جناب زمزم شریف پیتے وقت حضرت اسماعیل کا واقعہ یاد کرے، صفا مروہ کے درمیان بی بی ہاجرہ کی وہ دوڑ یاد کرے. بندہ تو قرآنی واقعات میں کھویا رہے مکے میں. برائے کرم عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں، ہو سکے تو اہل علم کے ساتھ سفر کریں. اور امیر اہل سنت کی کتاب رفیق المعتمرین جو عمرے والوں کے لیے ہے، رفیق الحرمین جو حج والوں کے لیے ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات، آپ اس میں واقعات تو پڑھیں. ہمارے بزرگوں نے طواف کیسے کیا، طواف میں ہچکیاں کیسے بنتی تھی، دعا میں کیفیت کیسی بنتی تھی، لبیک کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے تھے. امام زین العابدین وہ جب احرام پہنا اور لبیک کہنے کا وقت آیا تو لبیک کہتے تو بے ہوش ہو گئے. تو لوگوں نے کہا آپ لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں تو سامنے سے لا لبیک نہ کہہ دیا جائے. اللہ اکبر. امام زین العابدین اب لبیک کہتے ہوئے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. ارے آپ سوچو صحیح اب کر کیا رہے ہیں؟ آپ حاضری لگا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے مولا میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، مالک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. بندہ تو اس فیلنگ سے لبیک پڑھے کہ اللہ کرے میری حاضری قبول ہو جائے، میری لبیک قبول ہو جائے، مجھے بخش دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے. میں رحمان کے گھر آیا ہوں، اب مغفرت لیے بغیر
नहीं जाऊंगा, क्या पता ये मेरा जिंदगी का आखिरी सफर हो। आपको कितने लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, मांगिए ना, जहां पहुंच गए जब दुआएं कबूल हो रही हैं वहां मोबाइल छोड़ दीजिए, वह दुनिया के ख्यालात छोड़ दीजिए, बस आप हो, काबा हो, तवाफ हो, इबादत हो, आपका वक्त हरम पाक में गुजरे। खुदारा वहां पर फजूल बातें ना कीजिएगा। एक और बात याद रखिए, हुदूद हरम में जहां एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, वहां एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है। कहीं ऐसा ना हो मेरी गुनाहों की आदतें में साथ ले गया, वहां भी गीबतें हो रही हैं, वहां भी जनाब लड़ाइयां हो रही हैं, वहां मोबाइल पे मादल्ला कुछ मैं हराम देख रहा हूं, कहीं जबान से झूठ बोल रहा हूं, मैं मारा ना जाऊं, मैं तो यहां बख्शवाने आया हूं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम सबको इस सफर, अल्लाह में दुआ करता हूं रब्बे करीम हमें ये बार बार सफर नसीब फरमाए, मगर मकबूल सफर नसीब फरमाए, मकबूलीन का सदका अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल। क्या बात, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नसीहतें, कमाल हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पर आज चूंकि मक्के की बातें हो रही हैं, उम्रा और हज की भी, तो एक बड़ी तादाद हो सकता है देख रही हो, ये भी हम बताएं कि हज फ़र्ज़ कब होता है। हो सकता है कईयों को यही ना पता हो कि उन पे हज फ़र्ज़ है और वो मतलब इससे बेखबर बैठे हैं। हज जो है वो हर उस आदमी पर जिसके पास ऐसी इस्तिताअत मौजूद हो, यानी वो अक्ल है, बालिग है, इस्तिताअत भी है, माली तौर पर इस्तिताअत भी है और जिस्मानी तौर पर भी उसके पास वहाँ पहुँचने की कुदरत, ताकत, ये सब मौजूद है। अच्छा, बाद अकामत फिर वहाँ आ जाते हैं कि माली तौर पर है, जिस्मानी तौर पर नहीं, तो वो हज बदल के अहकामत वहाँ आते हैं कि जो ऐसा ही हो गया कि अब वो खुद नहीं कर सकता या उसको कोई ऐसा ले जाने वाला भी नहीं है, तो फिर वहाँ हज बदल के भी अहकामत आते हैं। तो हज का ये फरीज़ा है, इसको बड़ी संजीदगी से सोचना चाहिए। हमारे यहाँ बाद वक़्त होता है कि इसको एक तरफ रख के कहते हैं कि पहले जब सारे अगर बिज़नेस आधा है उसको डबल करना है, 1 से 2 करने, 2 से 4 करने, बच्चों की शादियां हैं या घर बनाना है। ये उमूमी तौर पे लोगों से बातें सुनते हैं कि ये जब सारे काम हो जाएं उसके बाद इजाफी जो कुछ आया तो हज करने चले जाएंगे, तो नहीं आया तो फिर हज गोया के करेंगे नहीं। देखिए, जिन दिनों में हज के लिए बाकायदा तैयारियां हो रही हैं, काफ़िले बन रहे हैं, या यूँ कहें कि गवर्नमेंट के अंदर जिन दिनों में लोग फार्म जमा करवा रहे होते हैं, तो आपके पास ताकत, इस्तिताअत है, तो ये हज का फरीज़ा आप पर लाजिम आ जाएगा। हम उन वईदों की तरफ देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इशफाक भाई कितनी नाराज़गी का इजहार किया उस बंदे से कि जिसके पास ताकत हो और इस्तिताअत हो, उसके पास ज़्यादा राह भी है, उसको कोई मर्ज़ रुकावट नहीं है, कोई जालिम बादशाह उसके लिए रुकावट नहीं है, फिर भी वो हज के लिए अगर नहीं जाता तो उसे ये कहा गया कि वो चाहे शख्स नसरानी होकर मरे या यहूदी होकर मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं, कोई कि वो जो कुछ भी होकर मरे। इतनी बड़ी वईद। एक और आला हज़रत अलैहि रहमा के वालिद साहब ने एक रिवायत लिखी, रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकील खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि जो किसी दुनिया के काम के लिए हज को मौखर करता है, अभी ये कर लूँ फिर उसके बाद है, तो वो रिवायत में है कि वो शख्स देखेगा कि हाजी हज करके वापसी आ गए, उसका काम अटका हुआ है, अल्लाह अल्लाह, उसका काम अटका। अच्छा, कईयों के मामला ऐसे होंगे, कई शादियों के मामला, रुकावट है तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला रुकावट कहाँ से है, बीच में कहाँ से, ऐसे मामला। और बाद वक़्त ऐसे अच्छी खासी ताकत, इस्तिताअत सब कुछ होते हैं। वैसे काबा शरीफ का तो एक हक जहाँ हमने बात की, एक और हदीस पाक मेरे निकाली हुई थी, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना अब्दन सहहतु जिस्महु व औसअतु अलैहि फिर रिज़्क़, कि मेरा वो बंदा जिसे मैंने जिस्म भी सही सलामत दिया है और उसके रिस्क में भी मैंने वुसअत दी है, और इसके बावजूद भी वो 4-5 साल बाद मेरे पास ना आए तो महरूम है शख्स वो। ओहो, यानी को कहता ना, कर लिया एक मरतबा कर लिया तो हम चले गए। अभी उम्रे की बात हुई, उम्रा भी सहब इस्तिताअत पर सुन्नत मुअक्कदा है। अच्छा, उम्रा करना एक बार, यानी एक बार, यानी उम्रा चूंकि इसमें वक्त में वुसअत है, सिवाय चंद अयाम के जो हज में कि जिनमें उम्रे के लिए मुमानत है, बकिया तो सब है। तो और अगर वुसअत हो माल में तो हर 4-5 साल में जाना चाहिए, यानी ये तो मालूम ही शरीफ में तरगीब। यानी वैसे तो हदीस कुदसी है कि जिस बंदे को सेहत भी दी है और माल भी दिया है फिर भी नहीं आए तो महरूम है फरमाया। और आप सारी दुनिया लोग घूमते हैं और मक्के मदीने में आ जाएं, हमारा तो शौक ही एक होना चाहिए कि थोड़ा सा, कहते हैं ना, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो कमाते ही मक्के मदीने के लिए, पहली कमाई जो खर्ची मक्के मदीने के लिए करते हैं, तो क्यों ना हम ये शौक रखें। लेकिन जो मुफ्ती साहब ने बात कही, इस पे वाकई डर जाना चाहिए कि ये हदीस कैसी डराने वाली है कि नबी पाक फरमाए कि जो इस्तिताअत के बावजूद हज ना करे, चाहे वो ईसाई होकर मरे या नसरानी यहूदी होकर मरे, ईमान पर खात्मा ना होने का खौफ है। लगता है ऐसा है मुफ्ती साहब कि इन दिनों हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि हज अदा करें। बड़ी तादाद में लोग हैं,
اللہ نے بہت نوازا ہے, ساری دنیا جاتے ہیں, حج نہیں جاتے یار. خواتین کے پاس آئی صاحب اتنا پیسہ خواتین کے پاس ہوتا ہے, خود بھی کر سکتی ہیں, محرم کو لے جا سکتی ہیں. ہاں بالکل حج کریں اگر جنہوں نے حج نہیں کیا, اور اب یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یار وہ بچی کی شادی کرنی ہے, ذرا معاملات سیٹ کر دوں. بلکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ بگڑا ہوا ہے تو مکے مدینے چلے جائیں, وہاں جا کے سدھر جائے گا. بگڑے کیا ہے, مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. اور حج کرو غنی ہو جاؤ گے, نبی پاک فرماتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ پیسے بہت خرچ ہو جائیں گے, اگر پیسے ہیں خرچ کریں, وہاں سے اور لے کر آئیں گے. میں ہمارے فیضان مدینہ کے خادم تھے, ایک بار مدینہ شریف میں ان سے ملاقات ہوئی, ان کو کسی نے مدینہ شریف کا ٹکٹ دیا. اشفاق بھائی ان کے چہرے کی جو خوشی تھی نا مسجد نبی شریف میں, وہ ایک فیل ہو رہا تھا کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا. میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہتا ہے ایک بات بتاؤں آپ کو, اس کا اسٹائل بھی بڑا پیارا تھا. کہتا ہے میرے خاندان میں کوئی مدینے نہیں آیا. اچھا. ہاں, اور میں پہلی بار مدینے آیا ہوں, اور اب میں سوچ رہا ہوں دوبارہ کیسے آؤں گا. یہ تو میری ترکیب بن گئی. میں نے کہا جنہوں نے بلایا ان کو عرض کرو. اشفاق بھائی دوسری بار مدینے چلا گیا. تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بعض مالدار آپ جانتے ہوں گے, میں بھی جانتا ہوں, اربوں پتی ہیں. کتنے سال ہو گئے. ایک صاحب سے میں ملا, ان کا بہت بڑا گولڈ کا کام ہے. ابھی انہوں نے مجھے بتایا 30 سال ہو گئے مکے مدینے نہیں. میں نے ان کو عرض کی ماشاءاللہ اگلے مہینے ہی پہنچ گئے. پھر تو یہ جاتے رہنا چاہیے جب اللہ نے دیا تو بار بار جائیں. اچھا پھر ایک بھائی ملے, میں نے ان کو, مجھے پتا تو بہت غریب ہیں, تو میں نے کہا بھی کیسے آئے؟ کہہ رہا جو کچھ تھا سب پورا ختم کر کے آ گیا ہوں. میں نے کہا لینے تو آیا ہوں, اب یہاں سے باقی لے کے جاؤں گا نا. تو یہ ایمان ہوتا ہے تو اور بل بھی جاتا ہے. تو وعدہ ہے نا حج کرو غنی ہو جاؤ گے. تو زیارت حرمین کرنے سے برکتیں ملتی ہے مال میں, تو اس میں تو بار بار جانا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی شوق دلانا چاہیے. کچھ لوگ یورپ کے, پیرس کے, دنیا بھر کے خواب دیکھتے ہیں. ہمارا اور ہمارے بچوں کا شوق ہی یہ ہونا چاہیے کہ جب وسعت ملے, جب آسانی ہو, بس میں نے شوق مدینے جاؤں دا. بار بار کرتے ہیں بعض لوگ نا کہ آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, کیونکہ آمدنی کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا, تو وہ ڈسکس کرتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میں میری ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی, میرا اچھا خاصا ذہن بنا کے گئے, میرے اپنے فیملی لے کے جانی اور یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا. اپنے بچوں کو بھی یہ ذہن دیں کہ سیونگ کر رہے ہیں کس لیے, مدینے جانے کے لیے. انہوں نے مجھے پورا فارمولا بتایا. عبدالحبیب بھائی میں نے نا اس مہینے میں ٹکٹ لے لیے تھے, پیسے آئے تھے تو ٹکٹ کر لیے تھے, پھر ویزے کے لیے کر لیے, پھر ہوٹلنگ کر لی, یوں کر لیا, میرے بھائی یوں ہو گیا. تو مینج کریں گے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. من جدہ وجدہ, جی ایسے ہی جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. ایسے نہیں ہے غمزدہ نہ ہو, یہ پیسوں سے سفر نہیں ہوتا, یہ بلاوے کی باتیں ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات نہ بھی جائیں تو کتنا اچھا, کتنی اچھی کوشش ہے نا. اگر نہیں بھی گئے بالفرض تو کوشش تو ہماری اچھی ہے. ہماری دعاؤں میں تو مکہ مدینہ ہو, ہماری دعاؤں میں تو عمرہ اور حج, خواہشوں میں تو ہو, ہماری خواہشوں میں تو ہو, ہمارے خوابوں میں تو ہو. پتا چلا ذکر ہی نہیں ہو رہا پورے دن, بات ہی نہیں ہو رہی. وہ کیسی رات ہے جو مدینے کے ذکر کے بغیر گزر رہی, وہ کیسا دن ہے جو مکے مدینے کے ذکر کے بغیر گزرا. ہماری تو تصورات میں یہ وہ شاعر کہتے ہیں نا, اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے. ہماری تو زندگی کا اگر یہ جس دن آپ کا ٹارگٹ بن گیا نا ناظرین, بلاوا بھی آئے گا, راستے بھی بنیں گے, اور کرم کے دروازے بھی. دعا تو کر دیں, کتنے ہی ناظرین ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے, آپ دعا دے دیں, پنچ والوں کو بھی دے دیں, پی سی آر والوں کو. آج عشرہ مغفرت کی رات ہے, فضائل مکہ پر بات ہو رہی ہے. کئی ممالک میں آج یوم بدر ہے. ہاں یوم بدر بھی ہے, اصحاب مکہ مدینے میں 17 ہے. وہ جو سوچ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں. بدر کے میدان میں بھی ماشاءاللہ لوگ موجود تھے, مجھے پیسے جائے تھے. اللہ کریم جو وہاں موجود ہیں ان کا صدقہ, مقبولین کا صدقہ, اصحاب بدر کا صدقہ, ہم سب کو جلدی مکہ پاک مدینہ طیبہ کی حاضری عطا فرمائے. یہ سال ہم سب کے لیے حج والا سال بنا دے. رب کریم جو جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی فرما, جو تڑپ رہے ہیں ان کے لیے بھی راستے آسان کر دے. آمین 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 یا رب. اچھا ابھی آپ نے 50 طواف کا فرمایا, تو یاسر مدنی نے سوال کی فرمایا کہ یہ 50, اب ایک جو ہم کرتے ہیں طواف اس میں 7 چکر ہو جاتے ہیں, تو 50 تو آرام سے ہو جائیں گے. نہیں 7 طواف کا 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے, یہ شوط کہلاتا ہے. ایک چکر جو ہے نا, یہ چکر کہہ لیں, شوط کہہ لیں. 7 چکر پر ایک طواف ہے, تو 50 طواف پورے کرنے, یعنی 7 ملٹیپلائی میں 50 کر تو 350 چکر ہو گئے. لیکن یہ گھبرائے نا. اچھا کس کام میں چل رہے ہیں یار؟ اچھا میں تو یہ سوچتا ہوں یہاں لوگ واک کر رہے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صحت کے لیے, یہ تو ہر قدم پر 1 لاکھ نیکی ہے نا, وہاں تو نیکی بھی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. تو جنت کی سیر کرتے ہوئے چلتے جائیں, تسبیح ہاتھ میں ہو, وظائف پڑھ رہے ہوں, سبحان اللہ. اچھی توجہ دلائی. یہ لوگ بعض اوقات یہ غلطی کہا لیتے ہیں کہ طواف میں 50 چکر ہم نے کیے, 50 تو 7 بھی 49 ہوں گے نا اگر 7 طواف پورے کیے. اصل میں مجھ سے وہی علم دین کی بہت صفا مروا کے 14 چکر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ صفا سے مروا, مروا سے صفا پورا. مجھے ایک صاحب ملے, وہ کہتے ہیں یار عمرہ اس لیے نہیں کرتا کہ 14 چکر صحیح کے بہت مشکل ہے. میں نے کہا 14 چکر کہاں, اس کے چکر ہی 7 ہیں. تو علم دین کی کمی کی وجہ سے نا پھر یہ بہت بڑی غلط. ایک اور چیز, اگر لوگ مسجد میں بیٹھنے کا تھوڑا سا معمول بنا لے نا, ہمارے علاقوں میں بھی یہی ہوتا ہے, عموماً تو آخری وقت پہ آتے ہیں اور سب سے پہلے چلے جاتے ہیں. تو مسجد میں رکنے کا, ٹھہرنے کا اگر تھوڑا سا مزاج بن جائے گا, انشاءاللہ یہ چیز بھی جو ہے نا وہاں پہ سپورٹ کرے گی. اور ابھی تو ایام چل رہے ہیں, اعتکاف آ رہا ہے,
تو اعتکاف کر لیں تھوڑی اعتکاف پہ دعوت انشاءاللہ اسلامی پورا- والوں کے ساتھ اعتکاف کر لیں تو سبحان اللہ. اچھا مکہ مدینے جا رہے ہوں تو دعوت اسلامی والے کوئی سروس دیتے ہیں سب؟ جی الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے میرا مشورہ ہے کہ عمرہ تربیتی اجتماع یہ آن لائن بھی موجود ہے اور یہ فزیکلی بھی آپ کر سکتے ہیں مجلس حج و عمرہ سے رابطہ کر کے. امید ہے اسکرین پر آپ کو کچھ نمبرز دیے جائیں گے, آپ جانے سے پہلے اس نمبر پر رابطہ کر کے ان ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں کہ ہمیں عمرے پہ جانا ہے. الحمدللہ یوٹیوب پر یا حج و عمرہ کی اپلیکیشن بھی ہماری ہے, وہاں جا کر چیک کریں گے تو عمرہ تربیتی اجتماع احرام باندھنے کا طریقہ. اشفاق بھائی مجھے کئی لوگ ملے کہتے ہیں ہم نے احرام باندھنے کا طریقہ دعوت اسلامی کے یوٹیوب پہ دیکھا, اور مجھے ڈاکٹر صاحب ملے کہتے ہیں میں نے خود تو احرام باندھا, بس کے بعد کتنوں کو احرام باندھ کے سکھایا, اور ہم نے یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کے طریقے سے ہم نے دیکھا جو ہمارے مرکز نے جاری کیا. اچھا کئی لوگ ملے کہ ہم اپنے موبائل پر پوری اپلیکیشن لے کر گئے, ہر قدم پر اس کو کھولتے تھے کہ طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنی ہے, صفا میں کیسے جانا ہے, اچھا پھر مینا کیسے جانا ہے, اور پورا حج ہم نے آپ کی اپلیکیشن اور آپ کی ویڈیو کے ساتھ کیا. تو اتنی بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہوئی ہے, تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. کراچی میں 5 منٹ کے قریب کچھ بچے ہیں سحری کے وقت میں, 5-6 منٹ کچھ ہیں, ذرا دیکھ لیجئے اور اختتام کی طرف اب آنا شروع کر دیجئے. کالز بھی ہیں اور کلام بھی سننا ہے. آپ بھی دیکھنے 5 منٹ ہیں. جی مفتی صاحب ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ کیا مرحومین کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, ان کے ایصال ثواب کے لیے طواف کیا جا سکتا ہے. طواف کرنے والا تو اس کو تو بشارت خوشخبری یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ اس میں اضافہ فرما, تو فرمایا جس کے لیے دعا کرے گا اللہ اس کے لیے مغفرت. طواف کرنے والا, تو یہ پہلے طواف تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا, اور طواف میں ہی آپ نے یہ دعا مانگی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ہر مہمان کا حق ہوتا ہے جس کے ہاں جاتا ہے, جو تیرے گھر کا مہمان بنے گا تو فرمایا مغفرت کروں گا, اور جس کے لیے دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کروں گا. آئیے ناظرین آج کا وظیفہ سنتے ہیں. ماہ رمضان آیا ہے, ماہ رمضان آیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا وظیفہ بیماروں کے لیے ہے. بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے شفا حاصل ہوگی, اور وظیفہ ہے یا سلامو. 111 بار پڑھنا ہے, اول آخر درود پاک پڑھنا ہے, اور درمیان میں 111 بار یا سلامو پڑھ کے بیمار پر دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل شفا ہوگی. پانی پر دم کر سکتے ہیں, وہ بھی بیمار کو پلا سکتے ہیں, خود بھی پیتے رہیں. یہ وظیفہ ویسے بھی ایسا ہے کہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ سلامتی نصیب ہوگی. آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ہماری زبان پر یا سلامو یا اللہ یا سلامو کا ورد جاری رہے. اللہ پاک اس مبارک نام کی برکت سے ہم پر اپنی سلامتی کا نزول فرمائے. جی کلام کی طرف چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو, یا رب فیروز پر یہ ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر نصیب ہو, سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. حج کا سفر پھرے میرے مولا
شاد لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو اور عطار کی حاضری ہر سال یا خدا عطار کی حاضری ہر سال یا خدا آخر کو طیبہ میں سے مرنا نصیب ہو آخر کو طیبہ میں سے مرنا نصیب ہو. ناظرین، آج فضائل مکہ پر بات ہوئی ہے. کعبے سے پیار کیجئے، کعبے سے محبت کیجئے، کعبے کا طواف کیجئے. کعبہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. ایک کمال کا میں آپ کو روایت سناتا ہوں. سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی. اللہ فرمائے گا جاؤ کعبے کو ان زنجیروں سے باندھ کے محشر کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے، زنجیر سے پکڑ کر کھینچیں گے. فرشتے کہیں گے کعبہ چل. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے. فرشتہ پکارے گا سوال کر. تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کی حق میں میری شفاعت قبول فرما. جو مکے میں انتقال کیے ہوئے ہوں گے نا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. ان کو دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد طواف کریں گے. اب کہا جائے گا کعبہ چل، تو وہ کہے گا کہ میری ایک اور درخواست قبول ہو جائے. کہا جائے گا مانگ، تو کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، حج کے مناسک ادا کیے، تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اللہ اکبر. فرشتہ کہے گا اے کعبہ ان میں تو ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے گناہ تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. تو کعبہ عرض کرے گا اللہ گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما. اللہ اکبر. ان کی بھی شفاعت قبول ہوگی. اعلان ہوگا جس نے کعبے کی زیارت کی ہے الگ ہو جائے. وہ سب کعبے کے گرد جمع ہوں گے. کعبہ لبیک پڑے گا اور اپنے ساتھ ان سب کو لے کر جائے جنت میں لے جائے. سب کو. سبحان اللہ. تو کعبے کے سے پیار کیجئے، کعبے کا اللہ طواف نصیب فرمائے. آئیے قبولیت کی گھڑیوں میں بارگاہ امیر علیہ سنت میں دعا میں شامل ہو جائیں.